اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے. امپاسبل اس دنیا کے اندر. اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے. کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے. تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں. مثلاً اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا، نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہوگا. ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا. ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا. کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے. ویسے تو ان سے پہلے سٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ. تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا ختنہ کرنے کے لیے روحانی طور. سب فراڈ چل رہا ہے. یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے، اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا. لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. ڈیوڈ کاپر فیلڈ، کرس اینجلز ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے. دیواریں چین میں سے، دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے. بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈیہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں، میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں. چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. میں کسی کی تو بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں. لعنت میری بزرگ. ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا، خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ، کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی نے. کہندے سن نا، ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد وچ مرے، پہلے بابے مرن جنہاں دیاں ڈیوٹیاں نے. انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ہویا. بابے کیوں نہیں مرتے؟ پہلے وہ بابے مر جان جنہاں دی ڈیوٹیاں نے، جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی، اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے. ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی. اس طریقے سے نہیں ہونا، نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں وہ کہانیاں کرانی بند کرو. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے. یعنی مسلمان جب فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک، جس میں لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل، اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی، سمندر آ گیا. اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے ایک آنر کے طور پہ. جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی یوں بنیان اتار کے سائڈ پہ دے دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اڑ کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے
کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی حکم ربی ہے, کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا. کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں. کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے, اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا. ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا کہ ایک واقعات ہے. کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی ایکسٹراڈنری, ہم نے کرنی ہے حفاظت. امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے. تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی, اللہ کی طرف آرڈر نہیں ہے. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ. یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ آج سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے. یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا, اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش مولا تے, تھلے نگاہ مارتے سن 70 زمینوں پار ہو جاتے سن, تیل بھی کراس. تو یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے نا یہ کردستانی سب فراڈ ہے, اس طرح کوئی نہیں ہونا. اس کے لیے طریقہ ہے کہ سول سوسائٹی کے سامنے پروڈیوس کرے نہ کرے, کر کے بتائے, بھاگ جائے گا. سب فراڈ ہو رہا ہے, اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ورنہ میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بغیر بلیڈ لگائے خطرہ کر کے بتائے کسی نو مولود بچے کا, اور پھر ہم اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیں گے کہ اگر خطرہ نہ ہویا تو اسی بلیڈ نال تیار ہے آ جا. وہ جی بزرگ دل کا آ جان, او چھڑ دے او دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی. اور ہماری قوم بھی دیکھیں نا, ایسے ایسے بیوقوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ, کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے, یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. نہیں, نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتا. علم دو ہی ہیں, ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا ہے پیغمبروں کے ذریعے, یا ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. اسلام کسی تیسرے علم کو